السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں بات کروں گی آپ لوگوں سے ہماری اصلی مقام قبرستان، ہمارا گھر۔ ہم اپنے گھر کے لیے بات کروں گی اور ہمارے گھر میں جانے کے پہلے ہمیں کیا کیا کرنا ہے یہ آپ لوگوں سے اس کا ذکر کروں گی۔ دوستو، میں یہ کہنا چاہتی ہوں، کیا آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی نہیں لگتی؟ کیا آپ کو دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی؟ کیا آپ لوگ دین کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے؟ کیا آپ لوگ تھوڑا سا بھی سدھرنے کا موقع نہیں دینا چاہتے؟ اگر آپ لوگ ایسا کرنا نہیں چاہتے، اسی لیے میری ویڈیو کو نہ آپ لوگ لائک کرتے ہو اور نہ ہی تو آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہو اور نہ ہی آپ لوگ دیکھتے ہو۔ بہت سے کم لوگ ہیں، جتنے میرے فالوور بڑھ رہے ہیں، اگر اتنے فالوور میری ویڈیو دیکھیں تو میری ویڈیو کو آگے چین ملے اور چین کے ساتھ ساتھ وہ ایسے کئی مسلمانوں کو میری ویڈیو جائے گی جس سے کہ انہیں تھوڑا سا بھی ان کے دل میں ایمان جگے، تو اس سے آپ لوگوں کو ایک نیکی ملے گی۔ میرے دوستوں، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ ایسی ویڈیو کو لائک کرتے ہو کہ ایسی کئی خواتینیں ہیں کچن میں ناچ رہی ہیں، کچن میں گا رہی ہیں، گانوں کے اوپر ویڈیو بنا رہی ہیں، تو آپ لوگ ان کو لائک کر رہے ہو، سبسکرائب کر رہے ہو، کمنٹ کر رہے ہو، یہ آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ تھوڑا اپنے ایمان کی طرف، اپنے ایمان کے راستے پہ چلیے، اور ابھی بھی اگر آپ نہیں سدھرے تو آپ لوگ کبھی نہیں سدھرو گے، آپ لوگ ابھی غفلت کی زندگی میں جیتے رہو گے۔ تو دوستو، اب میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ قبر کے لیے ہمارا راستہ کلیئر کرنے کا اب سمے ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا سمے آ جائے جیسے فلسطین میں آیا، اللہ نہ کرے کہ ایسا دن ہمیں دیکھنے کو ملے، اور اللہ پاک ایسے دن سے ہمیں دور رکھے کہ کبھی ہم لوگوں کے اوپر اتنی بڑی مصیبت اور اتنا دین کے وجہ سے ہمارے دین پہ آفت آئے۔ میں تو اللہ سے نماز میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمارے دین کی حفاظت عطا فرما، ہمارے اسلام کی حفاظت عطا فرما، ہمارے حضور کی امت کی حفاظت عطا فرما۔ یا رب الکریم، ایسا کبھی مت ہونے دینا کہ معصوم بچوں کی اور معصوم لوگوں کی خون ریزہ ہو جائے۔ ہاں، اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ہی اشارہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک یہ چاہ رہے ہوں یا اللہ کہہ رہا ہو کہ میرے راستے پہ قربان ہو جا، تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں دوستو، ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اگر ایسا دن بھی آتا ہے تو میں تو ہنستے ہنستے اپنا پورا پریوار میرے اللہ کے راہ میں قربان کر دوں گی، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، خود بھی قربان ہو جاؤں پر میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اور ہماری اصلی مقام، ہمارا اصلی گھر قبرستان ہے، وہ قبر میں ہے، جس کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں ابھی سے ہی جانے کی تیاری کر کے رہنا چاہیے میرے دوستو۔ زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، افضل صلی الواتی کا درود شریف پڑھنا چاہیے، جو کہ میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتائی ہوں، جس سے کہ ہم لوگوں کی مغفرت عطا، اللہ رب الکریم رحم دل ہے، مغفرت عطا فرما دے، کیونکہ تو ہم تو بہت گنہگار ہیں، اور جانے ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے بچپنے سے لے کے ابھی تک۔ وہ سمے تو رہا نہیں، میرے حضور کا ٹائم تو ابھی ہے نہیں، اور ہمارے حضور کی امت پہ بہت سے کم مسلمان لوگ چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سبھی چل رہے ہیں، اور کچھ لوگ چل رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے گھٹنے بھی نمازوں سے چھل رہے ہیں، انہی کے اوپر ہمارا ابھی یہ دنیا قائم ہے میرے دوستو۔ یہ دنیا پہ ابھی مصیبت نہیں آئی ہے، آخرت نہیں آئی ہے، اور جب آخرت آئے گی تو ہمارے پیروں سے زمین کھسک جائے گی، زمین بھی نہیں رہے گی، ہمارے پیر رکھنے کے لیے، قدم رکھنے کے لیے زمین بھی نہیں رہے گی۔ اس طریقے سے ہم زمین کے اندر گھستے چلے جائیں گے میرے دوستو، اور پھر وہاں جانے کے بعد میں بھی قبر میں بھی ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ قبر میں بھی ہمیں فرشتے سوال جواب کریں گے ہم سے کہ تو نے اللہ کو کبھی یاد کیا؟ کیا اللہ کی عبادت کی؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ سب کچھ پوچھا جائے گا، ایسا نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ہمارے کندھے پہ
تو فرشتے ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، جو اچھی بھی باتیں لکھتے ہیں اور بری بھی باتیں لکھتے ہیں، اور نیکیاں بھی لکھتے ہیں اور برائی بھی لکھتے ہیں اور چغلی چپاٹی بھی لکھتے ہیں۔ میرے دوستوں، ایسا مت سوچئے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے معبود، اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی بھی لائق ہے عبادت کی۔ اللہ اکبر۔ میں اللہ سے آپ لوگوں سے یہی دعا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ ایسی ویڈیو دیکھتے ہو تو تھوڑا سا اپنی اسلامک ویڈیو بھی دیکھ لیا کرو۔ میری ہی نہیں، ہر ایک اسلامک پہ ویڈیو چلتی ہے، آپ لوگ اس پہ دیکھیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میرے دوستوں، ابھی سدھرنے کا وقت ہے، سدھر جائیے۔ دولت کے پیچھے تو سبھی بھاگتے ہیں اور دولت سب کما لیتے ہیں۔ ایک وہ عورت بھی کما لیتی ہے جو غلط کام کر کے کماتی ہے، وہ بھی دولت کما لیتی ہے۔ اور آج کی دنیا میں تو ایسی عورتوں کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی ایسے آدمیوں کی کمی ہے جو حرام کما رہے ہیں۔ حرام کی کمائی میں بھی لوگ باغ انہیں واہ 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 دے دیتے ہیں، واہ واہی دے دیتے ہیں، اور ساتھ میں انہیں دولت بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، شہرت بھی دیتے ہیں۔ تو وہ عزت اور وہ شہرت اور وہ دولت ہمارے کام کی نہیں ہے۔ ہم غریب ضرور ہے لیکن ہمارے اندر ایمان تازہ ہے، اللہ کا شکر ہے، اور ہم غریبی میں بھی سکون کی نیند سو جاتے ہیں۔ اور دولت، شہرت، لکھپتی لوگ مخمل کے گدے پہ بھی نیند نہیں آتی انہیں فکر رہتی ہے کہ کہیں سے ہمیں کوئی مار تو نہیں جائے گا، ہمارے بچوں کو کوئی کڈنیپ تو نہیں کر لے گا، کوئی ہمارا پیسے پہ قبضہ تو نہیں کر لے گا، کوئی ہمارا پیسہ لے تو نہیں جائے گا، یہ فکر رہتی ہے۔ یہ فکر سے بچنے کے لیے سوچتے ہیں کہ پیسہ تو میں نے بہت کمایا اور کچھ حرام کا بھی کمایا، کچھ حلال کا بھی کمایا، پھر بھی مجھے سکون نہیں آیا۔ تب وہ راستے ڈھونڈتا ہے، آدھی عمر ہونے کے بعد وہ راستے ڈھونڈتا ہے اپنی آخرت بچانے کے لیے کہ مجھے میری آخرت بچانا ہے اور مجھے نیکی کرنا ہے، کسی کو دینا ہے، کسی کو لینا ہے، کوئی چیز پہ پیسہ خرچ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ مسجدوں کے نام پہ مسجد کے صدروں کو کوئی 50,000 ہزار دے رہا ہے، کوئی 1 لاکھ روپے دے رہا ہے، پر وہ یہ نہیں جانتے کہ ایسے انسان کا دیا ہوا پیسہ اللہ منظور نہیں کرتا اور اللہ اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تو اس نے پوری زندگی حرام کی دولت پہ نیت رکھا اور حرام کی دولت کمائی اور کئی غریبوں کا، کئی معصوموں کا دل دکھایا ہے۔ وہ سب سے بڑی بد دعا ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے یہ سوچئے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ ایسا سوچو گے تو انشاءاللہ میرا رب الکریم ہے، اللہ میرا رب الکریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ اگر اللہ کا خوف بھی آپ کے دل میں آ گیا تو آپ کوئی غلط کام نہیں کرو گے۔ یہ میں جانتی ہوں اور میں اپنے دل سے آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں۔ میں نے یہ جذبہ کر لیا کہ اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، تو میرے ہاتھ وہیں رک جاتے ہیں، غلط نہیں ہوتا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی، اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہو تو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیجئے، ڈر پیدا کیجئے اور اللہ کا جذبہ جگائیے کہ اللہ کیا ہے اور ہمارے لیے اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا ہے، ہمارا کیا مقام ہے۔ اپنے مقام کو پہچانیے، اپنے دین کو پہچانیے، اپنے دین کے لیے مریے مٹیے اور اپنے دین کے لیے عبادت کیجیے۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گی میرے دوستوں، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نیکی کمائیں تو میری ویڈیو کو شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں تک اور بہنوں تک۔ بہت سی بہنیں ایسی ہیں مسلمانوں کی جو کچن میں ناچ رہی ہیں، کچھ بھی بول رہی ہیں، بڑبڑ کر رہی ہیں، اور لوگ باغ ان کو کمنٹ کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں، وہ کوئی مطلب کی نہیں ہے۔ وہ بھی سوچ رہی ہے، پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگی ہیں عورتیں، پاگلوں جیسی۔ وہ کوئی ان کی ویڈیو دیکھے تو ایسا لگے کہ یہ پاگل ہے۔ ایسی حرکت مت کیجیے، بنائیے ویڈیو، میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ مت بنائیے، ڈالیے ویڈیو بنائیے، پر اپنے دین کے بارے میں باتیں کیجیے، اپنے اسلام کے بارے میں جانکاری دیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو کچھ، اگر آپ پڑھی لکھی ہو تو آپ کو کچھ جانکاری ہے تو وہ جانکاری لوگوں میں بانٹیے، اس سے آپ کا دین کی روشنی بھی بڑھے گی، کچھ خواتینوں کو عقل بھی ملے گی، کچھ خواتین سدھریں گی بھی تو اللہ اس کا سدھرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اور آپ کو دے گا انشاءاللہ۔
मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी। और मुझसे कुछ गलती हुई हो दोस्तों बोलने में, या मैंने आपका जाने अनजाने में दिल दुखाया हो, तो मुझे माफ़ कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अकबर। अल्लाह के अमान में रहिए और मेरे लिए और मेरे तमाम मुस्लिम बहन भाइयों के लिए दुआ कीजिए अल्लाह से, और हमें दुआ में याद कीजिए। और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी अल्लाह से। और वो तो बोलना मैं करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे हुजूर की उम्मत की हिफाजत अता फरमा। ये मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ। अस्सलाम।